نور اور عارش ابھی بھی اس صدمے کو نہیں بھول پا رہے۔ وہ ابھی بھی اس صدمے سے نہیں نکل رہے کہ آخر کار یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ تک نہیں کر رہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نور اب وہاں اپنے سسرال میں بھی اس کی کسی قسم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ ہر وقت اس کے اوپر جب الیان باتیں کرتا رہتا ہے، ایسے باتیں سناتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جب وہ طنز کرتا ہے تو نور کو اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اب یہ اپنے روم میں ہوتی ہے، بیڈ کے پاس بیٹھ جاتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں۔ تو جب والد اسے پریشان دیکھتے، کیونکہ یہ پرانے لمحے کو یاد کاری ہوتی ہے کہ جس وقت یہ عارش کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اگر میری شادی آپ کے ساتھ نہ ہوئی تو کیا ہوگا، تو عارش جو ہوتا ہے وہاں پر جب وہ بات کرتا ہے کہ اگر میری شادی نہ ہوئی آپ کے ساتھ تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ جب آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں تو والد جو ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں نور، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں حادثے ایسے ہوتے ہیں جو اچانک سے ہوتے ہیں اور ان کو بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ جن کی گھروں کی بیٹیاں جاتی ہیں نا، یہ بھاگ کر جاتی ہیں تو ان کے والدین جو ہوتے ہیں اسے مکمل طور پر مر جاتے ہیں، ان کو اندر سے مکمل طور پر تکلیف ساری زندگی رہتی ہے۔ بس میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ باتیں نور سنے گی تو یہ اپنے والد کو کاندھے کے اوپر سر رکھے گی اور والد کو بولے گی کہ جی بالکل۔ اب جو الیان کا والد ہوتا ہے نا، یہ الیان کے اوپر غصہ بھی کرتا ہے، بار بار ایسے منع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ یار آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ جائیں اور جا کر نور کو لے کر آ جائیں۔ یہ خود جائے گا، لے کر آئے گا۔ جو عاشر ہوتا ہے نا، یہ عارش یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ روڈ پہ چل ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے اور کہاں پر نہیں جا رہا۔ لیکن دیکھیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، تو عارش کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے۔ جو عارش کی بہن ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور یہ بات کرتی ہے ایسا کے ساتھ کہ بھائی کیا قصور تھا، اس نے تو نور کے ساتھ محبت کی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے 3 سے 4 خاندان جو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیے۔ اب عارش روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی یادیں، اس کی سوچ نور کی طرف ہوتی ہے، تو اچانک سے اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لازمی طور پر اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں گے، اور جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے گا ادھر جو وہ پتہ چلے گا عارش کی بہن کو، تو یہ رونا دھونا شروع کر دے گی، اسے کال آئے گی تو یہ نور کے بھائی کے ساتھ بات کرے گی، نور کے بھائی کو بولے گی کہ بھائی نور کا جو ہے نا عارش کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس وقت وہ بہت زیادہ وہ کرٹیکل سچویشن میں ہے۔ تو جب ان دونوں کی آپس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تو نور بھی وہاں پر یہ باتیں سن لیتی ہے، تو لازمی طور پر نور بھی بڑی پریشان ہوگی، کیونکہ نور تو آج بھی محبت تو عارش کے ساتھ ہی کرتی ہے۔ آج بھی اگر اسے الیان طلاق دیتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے، لیکن اب والد کی طرف نور دیکھ رہی ہے تو کبھی بھی اپنے والد کو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گی، والد کو اس سچویشن میں نہیں چھوڑے گی، تو اسی وجہ سے یہ بڑھے گی جب وہ اپنے گھر کی طرف، الیان کی طرف، وہاں پر جو وہ الیان اس کے ساتھ زیادتیاں کرے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا، طرح طرح کی باتیں سنائے گا، لیکن یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے باہر آئے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ الیان جو ہوگا یہ نور کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ فی الحال تو وہ نفرت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نویرا کی طرح ہے، نویرا اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی خوش ہے، ہسبینڈ اس کے لیے جوس ہر چیز بنا کر لے کر آ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ وہ ٹھیک رہا تو پھر تو صحیح ہے، اگر اسے جو وہ دھوکہ دیا تو پھر نویرا کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچے گا واپسی کے علاوہ۔